اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ اور یا رسول اللہ، آپ ہر عالم کی رحمت ہیں، آپ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں بھی رہ جاتے، یہ ان کا کرم کہ یہ عالم پسند آیا۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں اور آج آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، تو رمضان مبارک کے حوالے سے 17 رمضان کو ایک عظیم غزوہ ہوا جس کو غزوہ بدر کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ تو آج ہم نے چاہا کہ غزوہ بدر کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے گوشگزار کی جائیں۔ غزوہ بدر پر بات کرنے سے پہلے اس غزوہ کے رونما ہونے کے اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے، وجوہات کیا تھیں کہ جن وجوہات کی بنا پر یہ غزوہ منعقد ہوا، کیونکہ اگر ہم ان وجوہات کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو ذہنوں میں کئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، اس کے ذہنوں میں کئی انتشار پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہی سنانا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا اور انہیں کہا کہ ایک مکہ والوں کا قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کو روکنا ہے۔ حاضرین محترم، جب ہم صرف اتنی بات سنتے ہیں تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے، اس کو روکنا اور اس سے مال حاصل کرنا، اس کا مال لے لینا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اور یہ کیوں کیا گیا؟ جس وقت تک اس غزوہ کے پس پردہ کو نہ دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے وہ نہ دیکھے جائیں، اس وقت تک صحیح ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ غزوہ بدر کیوں رونما ہوا۔ تو حاضرین محترم، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا اور کوہ صفا پر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور بلا کر آپ نے فرمایا کہ اے مکہ والو، تم جو یہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، جن کو خدا مانتے ہو، جن کو اپنا معبود مانتے ہو، یہ معبود نہیں ہے، معبود صرف ایک اللہ ہے، اس اللہ کو مانو۔ تو حاضرین محترم، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی تو اسی دن سے مشرکین مکہ نے یہ بات ٹھان لی کہ ہم اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے اور اس پیغام کو، اس تحریک کو، اس اسلام کو ہم کبھی پھلنے پھولنے نہیں دیں گے۔ اسی دن سے انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم کسی صورت مر سکتے ہیں لیکن یہ چیز
برداشت نہیں کریں گے اور اس تحریک کو، اس جماعت کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر حاضرین محترم آپ کے سامنے ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ مکی دور انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیے۔ صحابہ کے ساتھ جو بھی بندہ اسلام قبول کرتا اس کے ساتھ کیا کیا مظالم ہے، وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اگر میں وہ بیان کرنا شروع کروں تو پھر ہم اصل مقصد کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہجرت مدینہ سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ روانہ کیا کہ آپ اپنی جان بچا کر حبشہ چلے جائیں تاکہ آپ کی جان بچ جائے۔ جب مسلمان حبشہ گئے تو ان مشرکین مکہ نے پیچھے اپنا وفد بھیجا اور نجاشی کو کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں اور تم نے ان کو پناہ دے دی ہے، لہذا ہمارے بندے واپس کرو۔ لیکن نجاشی نے بندے واپس نہ کیے۔ پھر دوسری بار ہجرت حبشہ ہو، پھر ان کا وفد واپس گیا اور کہا کہ ہمارے بندے گئے ہیں واپس کرو۔ اسی طرح حضرین محترم کہ جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا انہوں نے یہ بات ٹھان لی کہ یہ تحریک دن بدن پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، مسلمان بڑھ رہے ہیں، اسلام کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے دار الندوہ میں جو ان کی پارلیمنٹ تھی، ان کی جو پارلیمنٹ تھی اس میں انہوں نے اجلاس طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ اس تحریک کو پھلنے سے بڑھنے سے روکنا اب ممکن نہیں، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ کے انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ جب انہوں نے منصوبہ بنایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر مدینہ تشریف لے جائیں۔ جب مدینہ تشریف لے گئے آقا علیہ السلام، اب مدینہ کے کیا حالات تھے اس وقت؟ کیونکہ مدینہ آپ کی آمد سے پہلے یثرب تھا۔ جب آپ کے قدمین مبارک وہاں پر پہنچے تو اس کے آپ کے قدموں نے اس کو مدینہ بنا دیا۔ اور جب آقا علیہ السلام مدینہ پہنچے اور وہاں کے سارے قبائل کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد متفقہ طور پر آپ ریاست مدینہ کے بادشاہ بن گئے۔ آپ کی آمد سے پہلے مدینہ کی جو صورتحال تھی وہ لڑائیاں لڑ لڑ کے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی کو سربراہ بنائیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انہوں نے عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ مقرر کیا اور اس کے لیے تاج بننے کے لیے سونار کو دے دیا۔ منتخب ہو گیا تھا، ابھی تاج پہننے والا تھا اور اس کی ابھی تقریباً حلف برداری وہ باقی تھی۔ تو اتنی دیر میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اور آقا علیہ السلام کو تمام قبائل نے متفقہ طور پر اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اب جب یہ صورتحال ہو گئی، مکہ والوں کو پتہ چلا تو مکہ والوں نے پھر وفد بھیجا عبداللہ بن ابی کے پاس اور کہا کہ اے عبداللہ بن ابی، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے وطن سے بھاگ کر تمہارے وطن میں گئے اور تم نے ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے، لہذا ہم حکم دیتے ہیں کہ ان کو اپنے وطن سے نکال دو۔ اگر تم نہیں نکالو گے تو پھر ہم مدینہ پر حملہ کریں گے۔ حضرین محترم، عبداللہ بن ابی نے جب یہ دھمکی امیز الفاظ سنے تو وہ ابھی اسلام نہیں لایا تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ پیش کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ اے عبداللہ بن ابی، دیکھو اگر مکہ والے حملہ کریں گے تو وہ تو مکہ سے آئیں گے
اور اگر تم نے چھیڑ چھاڑ کی تو اس وقت کم و بیش مدینہ کے ہر گھر میں ایک آدمی مسلمان موجود ہے، تو مدینہ کی ریاست کو تم خانہ جنگی طرف لینا چاہتے ہو، لہذا تم باز آ جاؤ۔ یہ بات عبداللہ بن ابی کی سمجھ میں آ گئی تو اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اور حاضرین محترم، جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ ہمارا یہ فارمولہ بھی ناکام ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مکہ میں ایک مہم چلائی۔ انہوں نے کہا کہ ہر بندہ فنڈ جمع کرائے گورنمنٹ کو، ہر بندہ گورنمنٹ کو فنڈ جمع کرائے تاکہ اس فنڈ سے ہم تلواریں خریدیں گے، اسلحہ خریدیں گے، گھوڑے خریدیں گے، اونٹ خریدیں گے اور مدینہ پر حملہ کی تیاری کریں گے۔ جب یہ اطلاعات آقا علیہ السلام کو موصول ہوئی تو آقا علیہ السلام خود اور صحابہ کرام ہر رات کو مدینہ کے باہر پہرا دیتے تھے تاکہ کسی وقت بھی مکہ والے حملہ کر سکتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ تھے اسباب کہ جس وجہ سے آقا علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان لوگوں کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے تاکہ یہ جو ہمارے اوپر حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ تو اس وجہ سے، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہ جو شاہراہ تھی مکہ سے شام کی، یہ مدینہ کی حدود سے گزر رہی تھی، یہ مدینہ کی حدود سے گزر رہی تھی۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ملک اپنے ملک کی حدود سے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتا، اگر اس نے گزرنا ہو تو اس کی اجازت سے گزرتا ہے۔ آج ہماری ایئر لائنیں بھی، انڈیا کی ایئر لائنیں ہم پاکستان کی حدود سے نہیں گزرنے دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ یہ علاقہ ہمارا ہے تو جس نے گزرنا ہے ہم جس کو اجازت دیں گے وہ گزرے گا۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے کو جب اطلاع ملی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ جس کا سربراہ ابو سفیان ہے، اور ابو سفیان اس وقت مکہ کا سربراہ تھا، وہ قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ نے مدینہ میں اعلان فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تیار ہو جاؤ، ہم بدر میں جائیں گے، مکہ والوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے، اس کو روکیں گے اور شاید کہ اللہ تعالی اس سے ہمیں مال غنیمت عطا فرمائے۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ جانتے تھے کہ معاملات کیا ہوں گے، لیکن حکمت عملی کے پیش نظر آقا علیہ السلام نے اصل عقائد کو مخفی رکھا۔ جب آقا علیہ السلام نے تیاری کا حکم فرمایا تو چونکہ جنگ کا آپ نے نہیں بتایا کہ جنگ کے لیے جائیں گے، اور یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ تمام مسلمان چلے جنگ کرنی ہے، تو آقا علیہ السلام کی دعوت پر روایات میں آتا ہے کہ 313 لوگ یا 317 لوگ تیار ہوئے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وادی زفران میں پہنچے، آپ نے پڑاؤ کیا، ادھر سے ابو سفیان جو قافلہ لے کر آ رہا تھا، وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ کہیں ہمارے قافلے کو خطرہ نہ ہو۔ جب اس کو اطلاع ملی کہ ہمارے قافلے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ سے چل پڑے ہیں، تو اس نے ایک شخص جو اس کے قافلے میں موجود تھا، حضرمی نامی، اس کو اجرت دی، تیز سواری دی اور کہا کہ آپ مکہ جائیں اور مکہ جا کر اعلان کریں کہ ہمارے قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ اب حضرمی نے کیا کیا کہ اس نے اپنے اونٹ کا جبڑا چیرا، اس کے اونٹ کے خون سے
اپنا قمیص رنگین کیا اور اس قمیص کو اونٹ کے گلے میں ڈالا اور دوڑاتا ہوا تیزی سے مکہ پہنچ گیا. مکہ حرم شریف میں جب پہنچا تو اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ لوگوں تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، پہنچو پہنچو، امداد کے لیے پہنچو. جب اس کی آواز مکہ میں پہنچی تو ظاہر ہے اس قافلے میں مکہ کے ہر فرد کا مال تھا، تو وہ سب کے سب سردار بھی اکٹھے ہو گئے، عوام بھی اکٹھی ہو گئی اور 1300 کا قافلہ تیار ہوا. جنگجو، تلواریں، گھوڑے، زریں لے کر جب تیار ہوئے اور ابو جہل کہنے لگا کہ ان کی یہ ہمت کہ انہوں نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا، لہذا اب ہم چلتے ہیں اور اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جس وقت تک اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ نہ کر دے. تو حاضرین محترم، ادھر سے مکہ کا قافلہ چل پڑا، ادھر سے ابو سفیان نے کیا کیا کہ یہ راستہ جس راستے پہ آ رہا تھا اس راستے پہ چینج کر دیا اور اس طرح وہ مسلمانوں سے بچ گیا. پھر اس نے دوبارہ میسج بھیجا مکہ کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، لہذا اب آپ واپس چلے جائیں. یہ قافلہ 1300 افراد کا مکہ سے بھی تھوڑی دور آیا تھا، تو جب یہ پیغام پہنچا کہ آپ واپس چلے جائیں، نہ آئے، تو ان میں 300 افراد نے فیصلہ کیا کہ اب جانے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ قافلہ بچ گیا، قافلے کے لیے جا رہے تھے، جب قافلہ بچ گیا تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے، لہذا واپس چلتے ہیں. لیکن طاغوت اکبر ابو جہل اکڑ گیا، اس نے کہا تم نے جانا تو چلے جاؤ، ہم نہیں جائیں گے، ہم اب بدر پہنچیں گے، بدر پہنچ کر وہاں پر 3 دن قیام کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور ہم وہاں پر جشن منائیں گے تاکہ مدینہ والوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ انہوں نے کن کو للکارا ہے. تو حضرت محترم، ابو جہل قافلہ لے کر بدر پہنچتا ہے. ادھر آقا علیہ السلام وادی زعفران میں ہے. جب آقا علیہ السلام کو اطلاعات ملتی ہے کہ مکہ کا قافلہ 1000 جنگجو لے کر بدر کے قریب پہنچ چکا ہے، اس وقت آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے ایک مشاورتی اجلاس کیا. اس اجلاس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں بتاؤ، ایک طرف مال کا قافلہ ہے 1000 اونٹوں کا اور ایک طرف 1000 جنگجو ہے، اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھے اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے نہ پوچھیں، آپ کی جو طبیعت ہے، جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے بنی اسرائیل کی طرح کہ جس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جا کر لڑے، ہم بیٹھے ہیں، جب فتح ہوگی تو ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم ایسی بات نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ بھی چلے، آپ کا رب بھی چلے، جنگ لڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں برکے گمات تک بھی لے چلے تو ہمیں سے کوئی بندہ پیچھے نہیں ہٹے گا. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کے الفاظ سنے تو خوش ہوئے، دعا دی. لیکن ان 313 میں زیادہ انصار تھے اور کم مہاجرین تھے، اور یہ دونوں صاحب مہاجرین میں سے انصار خاموش تھے. تو آقا علیہ السلام انصار کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے.
تو جب یہ ارشاد سنا تو انصار کے کمانڈر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی فدا کا ابھی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، لگتا ہے کہ آپ انصار کی رائے پوچھ رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام فرمایا ہاں میں آپ ہی کی رائے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا رائے دیتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور ہم نے آپ سے وعدے کیے ہیں، آپ کی حفاظت کے وعدے کیے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، آپ کو جو اللہ کا حکم ہے آپ وہ کریں، ہم میں سے کوئی آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اور یا رسول اللہ، ہم جنگجو قوم ہیں، ہم بڑے بہادر ہیں، ہم لڑنے کے بڑے ماہر ہیں۔ تو یا رسول اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کارنامے ہم سے دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے سنی تو آپ کے مبارک چہرے پر تبسم آ گیا۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں خوش ہو جاؤ، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فتح تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، اور مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری گود میں پھینک دیے۔ حاضرین محترم، یہ لوگ تھے کون؟ جو 313 تھے، یہ لوگ تھے کون اور ان کا جرم کیا تھا کہ جو مکہ سے نکلے اور یہاں پر پہنچے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو صرف اس لیے ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان کا جرم صرف ایک تھا کہ ان کا گھر بار ان سے چھین لیا گیا، وطن چھین لیا گیا، ان کو ہجرت کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ ان کا صرف قصور یہ تھا الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ کہتے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ان کا صرف یہ قصور تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جب انہوں نے ربنا اللہ کا نعرہ لگایا تو ان کو ان کے وطن والوں نے ان کے وطن سے نکال دیا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا اب دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، انہوں نے میری خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا، بہن بھائی چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیے، تجارت چھوڑ دی، مال چھوڑ دیا، اب دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ قربان جائیں، اسی رات اللہ تعالیٰ کا پہلا انعام اترا کن پر؟ جنہوں نے کہا تھا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ان پر اللہ پاک کا اسی رات پہلا انعام اترا۔ اور وہ پہلا انعام کیا تھا؟ گرمی کا موسم تھا، اور صحابہ کرام کچھ کے دلوں میں یہ تھا کہ ہم مال والا قافلہ اچھا تھا، اس کی طرف جاتے تو مال حاصل ہوتا، ہم تو تیاری نہیں کر کے آئے تھے، ادھر 1000 جنگجوؤں سے واسطہ پڑنے والا ہے، ہم تھوڑے سے ہیں، 313 ہیں، وہ 1000 ہیں، ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں، تو ہم اتنے ماہر بھی نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ بس یہ کہ انسان ایک ذہن میں وسوسہ آتا ہے، تھوڑی سی کمزوری آتی ہے، تو اس کمزوری کو دور کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکی بارش عطا فرمائی۔ جب بارش عطا فرمائی اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر سکینہ نازل کیا، سکون نازل کیا، اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی۔ جب نیند سے اٹھے تو ہر بندہ حشاش پشاش تھا، بہادر تھا، اور ادھر کافروں کی طرف جہاں پہ ان کا قافلہ تھا اللہ پاک نے موسلادھار بارش کی اور ساتھ طوفان بھیج دیا۔ یہ سکون سے سوئے رہے اور وہ ساری رات ذلیل ہوتے رہے، ان کے اونٹ دوڑ گئے، گھوڑے دوڑ گئے، ان کے خیمے اجڑ گئے،
تو اللہ پاک نے یہ مدد پہلی نازل فرمائی۔ تو حضرین محترم، جب صبح ہوئی تو انصار کے کمانڈر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک اونچی پہاڑی پر آپ کے لیے ایک چھپر بناتے ہیں تاکہ وہاں سے پورا میدان بدر نظر آئے گا، آپ وہاں بیٹھ کر ہمیں لڑتا ہوا دیکھیں اور کافروں کو بھی دیکھیں، اور آپ کے ساتھ پاس ہم سواریاں بھی بھیج دیتے ہیں، آپ کے سیکورٹی گارڈ بھی آپ کو متعین کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ یہ جنگ ہم جیتے، خواہش تو یہ ہے کہ یہ جنگ ہم جیتے، لیکن یا رسول اللہ اگر خدا نہ خواستہ دوسری صورت پیش آ گئی اور ہم شکست کھا گئے اور ہم مارے گئے۔ حاضرین محترم، اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا ایمان کیا تھا۔ حالت جنگ میں ہے، 1000 کا لشکر سامنے ہے، یہ 313 ہے، اس صورت میں بھی انہیں آقا علیہ السلام کی جان پیاری ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر دوسری صورت آ گئی تو ہم آپ کے پاس سواریاں بھی مہیا کر دیتے ہیں، جوان بھی مہیا کر دیتے ہیں، آپ ان سواریوں پر ان جوانوں کی حفاظت میں مدینہ تشریف لے جانا۔ اور جو پیچھے رہ گئے یا رسول اللہ، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ ہوگا، اگر ان کو یہ پتا ہوتا تو آپ کا کوئی غلام بھی پیچھے مدینہ میں نہ بیٹھا رہتا۔ سب باتیں تو یا رسول اللہ وہ غلام ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے دعا فرمائی اور حکم دیا کہ ٹھیک ہے، چھپر تعمیر کر دو۔ حاضرین محترم، اب صبح جب ہوئی، چھپر تیار کر دیا گیا، کفار بھی تیاری میں ہیں، مسلمان بھی تیاری میں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی صفیں درست فرمائی۔ جب صفیں درست فرما رہے تھے تو ایک چھڑی مبارک آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ اس چھڑی سے صفیں درست کر رہے تھے تو ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی حضرت سواد، ان کا پیٹ تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا تھا، وہ سب سے تھوڑا سا آگے تھے، تو آقا علیہ السلام نے پیارے انداز میں ان کے پیٹ پر چھڑی لگائی اور کہا کہ سواد سیدھے ہو جاؤ، یعنی لائن میں ساتھ میں سیدھے ہو جاؤ۔ تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف دی چھڑی سے، لہذا میں بدلہ چاہتا ہوں، قصاص چاہتا ہوں۔ تو قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے اسی وقت اپنے پیٹ مبارک سے قمیص ہٹایا اور کہا کہ سواد بدلہ لے لو۔ جو ہی حضرت سواد نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے قمیص ہٹا دیا ہے تو وہ فوراً آقا علیہ السلام کے پیٹ مبارک سے چپک گئے، بوسے لینے شروع کر دیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سواد یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جنگ ہے، پتہ نہیں زندگی ساتھ دے یا نہ دے، میں چاہتا ہوں کہ آخری مرتبہ میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے تاکہ میری بخشش کے لیے سامان بن جائے۔ یہ صحابہ کرام کی آقا علیہ السلام سے محبت تھی، والہانہ محبت تھی، عشق تھا۔ حاضرین محترم، اب آقا علیہ السلام اپنے ریچھ مبارک میں تشریف لے گئے۔ ادھر ابو جہل دعا کر رہا ہے۔ ابو جہل دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے کعبے کے متولی ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اگر ہمارا کھانا کھلانا تجھے قبول ہے تو آج جو گروہ حق پہ ہے اس کو بچا لے، جو گروہ باطل ہے اس کو بٹا دے۔ اتنا یقین تھا اس کو بھی اللہ پر، بے شک مشرک تھا۔ تو جب اس نے دعا کی، ادھر آقا علیہ السلام چھپر میں تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے اللہ کا حضور ہاتھ اٹھائے، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو روا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آپ کے پیچھے ہے اور آپ نے اتنی گڑ گڑا کے دعا کی اور آپ کے دست مبارک اس طرح اٹھ گئے کہ یا باری تعالیٰ، میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے حاضر کر دیا، میری جمع پونجی،
تیرا 14 سال کی جمع پونجی میں نے میرے مالک حاضر کر دی ہے، اگر یہ گروہ آج ختم ہو گیا تو اس کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو یا باری تعالیٰ ہماری مدد فرما، میرے غلاموں کی مدد فرما، اور میرے مالک فرشتے بھیج۔ مدد کیسے فرما؟ فرشتے بھیج۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ دعا کے کلمات عرض کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل امین کو حکم دیا، کیا جبرائیل فوراً آؤ، خود بھی جنگ کی وردی پہنو اور 3000 فرشتوں کو بھی وردی پہناؤ، اور فوراً میرے محبوب کے قدموں میں پہنچ جاؤ اور ان کو نظر آؤ تاکہ ان کے حوصلے بلند دوں۔ اور جبرائیل یہ نہ سمجھنا کہ تم اکیلے ہو، نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کی طرف جاؤ اور میں کافروں کی طرف جاتا ہوں، میں تمہارا روپ ان کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ تو حضرت محترم جبرائیل امین تشریف لے آئے، 3000 فرشتے تشریف لے آئے۔ جب آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام کو جب جبرائیل امین نظر آتے دیکھا تو میرے آقا نے ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر مبارک ہو، وہ جبرائیل امین آ گئے ہیں اور اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت محترم جب صفیں درست ہو چکی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تک یہ بدبخت لوگ تمہارے بالکل قریب نہ آ جائیں آپ نے حملہ نہیں کرنا۔ جب وہ قریب آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یک باغی سے حملہ کرو، ان پر ٹوٹ پڑو، اور انشاءاللہ یہ گروہ بہت جلد بھاگ جائے گا۔ اور اسی دوران آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک زمین پر مارا، چند کنکریاں ہاتھ میں آئیں تو حضرت محترم آپ نے اس لشکر کی طرف پھینکی، وہ کنکری جو ہی ہر جنگ جو کو لگی تو مکہ کا قافلہ تتر بتر ہو گیا، بھاگنے لگے، کچھ مارے گئے، 70 سردار مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا۔ کنکریاں لگنے کی دیر تھی کہ کچھ غاروں میں چھپ گئے، کچھ بھاگ رہے ہیں اور کچھ کو مسلمان قیدی بنا رہے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے پیچھے وہ آگے آگے۔ تو حضرت محترم ہم نے تو آج تک یہی سنا نا کہ یہ جنگ 313 نے لڑی، آئیے آج بتاتا ہوں کہ یہ جنگ کس کس نے لڑی۔ حضرت محترم یہ جنگ صرف 313 نے نہیں لڑی، اس جنگ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہے، جبرائیل امین شریک ہے، اور 3000 کا لشکر شریک ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ خود شریک ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ خود شریک ہے۔ وہ کیسے کہ قرآن مجید کی سورہ انفال کی آپ آیت مبارکہ پڑھیں تو اللہ پاک نے فرمایا، جب غزوہ ختم ہو چکا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فلم تقتلوہم، اے مومنو، اے مسلمانوں، ان کو تم نے قتل نہیں کیا تو باری تعالیٰ کس نے قتل کیا ہے؟ فرمایا ولیکن اللہ قتلہم، ان کو اللہ نے قتل کیا ہے۔ اے مومنو، ان کو تم نے قتل نہیں کیا، فلم تقتلوہم، ان کو تم نے قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، ان کو اللہ نے قتل کیا ہے۔ اس طرح اللہ پاک اس جنگ میں خود موجود تھے اور خود جنگ لڑ رہے تھے۔ پھر آگے چلیں، آقا علیہ السلام نے جب کنکریاں ماری، آقا علیہ السلام نے جب کنکریاں ماری تو اللہ پاک نے فرمایا وما رمیتا، اے محبوب وہ جو کنکریاں ماری تھی وہ آپ نے نہیں ماری تھی، تو باری تعالیٰ کس نے ماری تھی؟ کون سی کنکریاں؟ فرمایا اذ رمیتا، جو آپ نے ماری تھی وہ آپ نے نہیں ماری تھی۔ باری تعالیٰ کس نے ماری تھی؟ ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے ماری تھی، وہ آپ نے نہیں ماری تھی، وہ تو اللہ نے ماری تھی۔ جب قتل کی بات آئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنو، تم نے قتل نہیں ان کو کیا، ان کو اللہ نے قتل کیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا کنکریاں مارنا، اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آپ نے وہ کنکریاں نہیں ماری
باری تعالیٰ کون سی ککڑیاں اس میں تھا جو آپ نے ماری تھی، ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے ماری تھی۔ تو اس طرح اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اس غزا میں شریک تھے۔ تو پھر ایسے مجاہدین کو کیسے شکست ہو سکتی ہے کہ جن میں خود رسول خدا موجود ہو، جبرائیل امین موجود ہو، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خود موجود ہو؟ ایسے مجاہدین کو کون ہرا سکتا ہے؟ کون شکست دے سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد جب وہ مشرکین دوڑ رہے تھے غاروں میں، کوئی غاروں میں چھپ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، مسلمان پیچھے پیچھے ہیں، تو اس وقت اللہ پاک نے پھر اعلان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تُعُودُوا، اگر تم اے کافرو، اے مکہ والو، اگر تم نے پھر شرارت کی، اگر تم پھر واپس پلٹے مسلمانوں کی طرف اور پھر شرارت کی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نہ ہم بھی پھر دوبارہ آئیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان تمہیں دوبارہ ماریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کے غلام تمہیں ماریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے کافرو، اے مشرکین مکہ، اگر تم نے پھر شرارت کی تو پھر ہم آئیں گے۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم خود آئیں گے جس طرح ہم پہلے آئے۔ تو حاضرین محترم، یہ داستان بڑی لمبی ہے، وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس داستان کے لیے کئی نشستیں چاہیے کہ یہ اتنا عظیم کارنامہ آقا علیہ السلام کے غلاموں نے سر انجام دیا۔ تو حاضرین محترم، اقبال نے کہا تھا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا حال کھو گیا۔ آج امت مسلمہ کا حال آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ حاضرین محترم، آج بھی بدر کے میدان سے ایک آواز آ رہی ہے، لوگوں اپنی روح کے کانوں سے سنو کہ بدر سے آج بھی ایک آواز آ رہی ہے۔ شہدائے بدر آج بھی پکار رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر فتح چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، تو جس طرح ہم نے ربنا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، تم بھی اسی طرح ربنا اللہ کا نعرہ لگاؤ، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن افسوس کہ ہم نے آج قرآن کو بھی چھوڑ دیا، صاحب قرآن کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا۔ حاضرین محترم، یہی پیغام ہے بدر کا، یہی پیغام ہے قرآن کا، اور یہی پیغام ہے صاحب قرآن کا، اور یہی پیغام ہے منہج القرآن کا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور آپ سے کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں آج بھی قرآن سے جڑ جاؤ، مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جاؤ۔ اگر آج بھی امت مسلمہ قرآن سے جڑ جائے، صاحب قرآن کے قدموں میں آ جائے، آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا صحیح معنوں میں گلے میں ڈال لے، تو آج بھی اس امت کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا، اور آج کا جمعۃ المبارک بڑا مبارک دن ہے، اللہ تعالی ہماری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔